اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج فروری 1959 کی 2 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 153 سے ہو رہا ہے. 2/153. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، سابقہ آیات میں تعین قبلہ کے متعلق بات ہو رہی تھی. یہ سوال ایسا اہم تھا کہ قرآن کریم نے اسے اچھی خاصی تفصیل سے طے کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تعین قبلہ سے مقصود اگر اتنا ہی ہوتا کہ تم اپنی نمازوں میں اس طرف رخ کر لیا کرو، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر غیر مسلموں کو کوئی اعتراض ہوتا. اس پر تو کبھی بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا. اور جیسا کہ قرآن نے خود بتا دیا تھا کہ ہر قوم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ تجویز کاری رکھا ہے. صرف یہ جو اتنی سی چیز ہے کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے اتنی تفصیل اور کاوش کے کچھ کہنے کی ضرورت پیش آتی. تعین قبلہ در حقیقت ایک نئی آئیڈیالوجی اور ایک نئی پارٹی کی تشکیل کا اعلان تھا. ایک ایسے نظام کا اعلان، ایک ایسی پارٹی کی تشکیل کا اعلان کہ جو باقی دنیا سے بالکل الگ تھی. حنیفاً ایک خاص مرکز کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی طرف جانے والی، باقی سب سے کٹ کر ایک متعین مقصد حیات اپنے سامنے رکھ کر اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے قبلہ اس نئی آئیڈیالوجی، اس جدید مرکز، اس نظام، اس امت کا شعار تھا، ایک سمبل تھا. اور مخالفین اسے جانتے تھے کہ تعین قبلہ سے مراد کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے اوپر اعتراض بھی ہو رہا تھا، اس کی مخالفت بھی ہو رہی تھی. تعین قبلہ سے تصادم یا آپس میں ٹکراؤ کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اس زمانے میں اتفاق سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پیکنگ اور واشنگٹن کے اندر یہ اس قدر سلسلہ جنگ کیوں جاری ہے، کس قدر ایک دوسرے سے تصادم ہو رہا ہے. ایک شہر کا نام لینے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک متعین آئیڈیالوجی، نظام، قوم، ان کے مقاصد، ایک دوسرے سے اختلافات، تصادمات کس طرح واضح طور پہ سامنے آ جاتے ہیں. صرف پیکنگ کہنے سے آپ دیکھیے، اب پیکنگ کسی شہر کا نام نہیں رہا. اس سے پہلے واشنگٹن ایک شہر کا ہی نام تھا، لیکن جب بھی آپ پیکنگ اور واشنگٹن کہیں یا اس سے پیشتر کبھی آپ ماسکو اور لندن کہتے تھے، بین ہی یہی صورت تھی اس کی. کعبے کو قبلہ متعین کرنا، اسے اپنے نظام کا مرکز قرار دینا تھا. اور یہ نظام وہ تھا کہ جس نظام کا ٹکراؤ ہوتا تھا دنیا کے ہر نظام سے. توحید کے تو معنی یہ ہیں، ایک ایسا نظام حیات جس کا مثیل اور نظیر کوئی دوسرا نظام نہیں،
جو دنیا کے کسی نظام سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، مفاہمت نہیں کر سکتا، کسی قسم کا اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کسی کی خاطر کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. اس قسم کا ایک نظام ظاہر ہے کہ یہ تو ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ تھا. توحید کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ خدا ایک ہے. میرے اس کہنے سے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں 2-4 ہیں یا کوئی دیوتا 32 کروڑ ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ توحید تو مولانا جوہر کے الفاظ میں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اس میں تو دو عالم سے خفا ہونا پڑتا ہے. اسی کو حنیف کہتے ہیں. کسی دوسری طرف اپنا رخ نہ رکھے، ایک منزل، ایک مقصد، ایک متعین نصب العین اور سیدھا اس کی طرف جانے والا ساری دنیا سے منہ موڑ کر. تو آپ جانیے کہ جب یہ اتنا بڑا اعلان جہاد تھا، اتنا بڑا اعلان انقلاب تھا، تو اس کی مخالفت کیوں نہ ہوتی؟ یہ باقی نظاموں کے اوپر بڑی کاری ضرب پڑتی تھی. یہ تھی وہ چیز جس سے یہ کہا گیا تھا کہ اتنا سا اعلان کیسر اور کسرا کے محلوں کے کنگروں کو ہلا دینے والا تھا. وہ کنگورے کیوں ہلتے تھے؟ یہ نظام اس نظام کے ان کے نظاموں کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے وجود میں آیا تھا، اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اور پھر یہ جماعت جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس جدید قبلہ کعبہ کا تمہارے لیے تعین کر دیا گیا ہے بقول قبلہ کے، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ بات صرف نماز میں اس طرف رخ کرنے کے معنی نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. انہیں معلوم تھا کہ اب پوری دنیا سے ٹکراؤ ہونے والا ہے، اور آپ دیکھیے کہ بات تعین قبلہ کی ہو رہی ہے، اور اس میں فوراً اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بہت بڑی مہم ہے تمہارے سامنے. دیکھتے ہیں آپ کس انداز سے قرآن بات خود واضح کر جاتا ہے. تعیین قبلہ کے اندر اتنی بڑی مہم کون سی آ گئی تھی؟ کہا کہ بہت بڑی مہم درپیش ہے تمہارے. اس میں تو اپنی تمام قوتوں کو تمہیں مجتمع کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں بڑی اعانت کی بھی ضرورت ہوگی. تم اعانت طلب کرو. تو آپ نے سورہ فاتحہ کے پہلے الفاظ دیکھے تھے نا کہ ایاک نعبد جب کہا تو اس کے ساتھ اسی سانس میں کہنا پڑا ایاک نستعین. گویا یہ نعبدو ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بعد بہت بڑی کہیں مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑ گئی. ورنہ نعبدو اگر یہ پرستش ہوتی، پوجا پاٹ ہوتی، محض آج مذہب کی اصطلاح میں نماز ہوتی، دین کی صلاۃ نہیں کہہ رہا، اس کے لیے کسی کی اتنی بڑی مدد مانگنے کی ضرورت کیا پیش آتی تھی؟ یہ جو ایاک کا تھا یہ تو تھی توحید صرف تیرے، اور نعبدو تھا محکومیت اختیار کر، صرف تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں، اور دنیا میں کسی کو ہم اپنا حاکم تصور نہیں کرتے. دیکھا آپ نے کتنا بڑا اعلان تھا، اور اس کے لیے کتنی بڑی پھر ضرورت تھی مدد کی. اسی لیے ساتھ ہی نستعین آیا. بین ہی یہاں جب تعین قبلہ آیا ہے تو اس کے لیے بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اعانت طلب کرو، ضرورت پڑے گی تمہیں اس چیز کی. کیا کرو؟ بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہا کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ اعانت طلب کرنے کے لیے پہلی چیز کہی بے صبر. ہمارا آج کا مفہوم اگر لیا جائے تو سیدھی سی بات ہے، صبر اور صلاۃ سے اعانت طلب کرو کہ جب کوئی مشکل آ کر پیش آئے تو سے صبر شکر کر لیا کرو،
वसलात के नफल सुख दिया करो कि या अल्लाह आज मेरा एक काम होया तो मैं 100 नफल पढ़ा ना होया तो सब्र कर छड़िया। अजीजान ईमान, अपनी जुबान में कुरान न पढ़िए, कुरान की जुबान में पढ़िए। इस्तिआनत तलब करो किस चीज से? सब्र, इस्तिकामत, इस्तिकलाल, साबित कदमी। देखते हैं कितनी बड़ी मुहिम आ रही है। ये है जरूरत। और फिर दूसरी चीज सलात। इसके लिए कोई और रास्ते तजवीज न करो। ये जो तुम्हें बताया है कि कवानीन खुदाबंदी के पीछे सरपट चले जाओ, यही राह है जिसके ऊपर चलते जाओ और इस्तिकामत से चलते जाओ, बड़ी मदद मिलेगी। मलाइका का नज़ूल होगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये कह दिया उठ कर के रब हमारा सिर्फ खुदा है, उसके सिवा कोई और नशो नमा देने वाला अन्नदाता नहीं है दुनिया के अंदर। सुम्मा इस्तक़ामू, ये देखिए सब्र की तशरीह कैसे हो रही है। फिर इस पर जम कर खड़े हो गए। देखा ये इतनी सी बात वो कहने की, इसके लिए जम के खड़ा होना क्या माने? हजार हजार दाने की तस्बीह हमने रखी हुई होती है, उसके ऊपर गिनते चले जाते हैं रब्बुनल्लाह रब्बुनल्लाह रब्बुनल्लाह। इस्तिकामत इसके ऊपर क्या? सुम्मा इस्तक़ामू, जम कर खड़े हो गए अपने इस ऐलान के ऊपर कि रिज़्क़ सिर्फ इस निजाम के हाथ में होना चाहिए, किसी और निजाम के हाथ में नहीं होना चाहिए। फिर इस पर जम के खड़े हो गए तो क्या होगा? तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर मलाइका का नज़ूल शुरू हो जाता है। ये है जिसे इस्तिआनत कहा, एआनत कहा। यूं एआनत मिलती है सब्र और सलात से। इस निजाम का इत्तिबा करते चले जाओ, तीनों आं से बेखबर बेगाना होकर, और इस्तिकामत से उसके ऊपर चलते चले जाओ। और ये इतनी बड़ी चीज थी कि जिसके लिए कहा कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। याद रखिए, वह खुदा की इआनत उनके साथ होती है जो इस निजाम में इस्तिकामत से काम लेते हैं। वरना अगर ये हो सब्र शुक्र जिसे हम कहते हैं, इंतहाई बेचारगी बेबसी का नाम है आपके यहाँ सब्र। इतनी बेचारगी कि हमारे यहाँ तो सबसे मजलूम तबका बेचारी औरतों का होता है ना, ये उनका मुहावरा है आखिरी। उनकी बेचारगी की इंतहा होती है कि अच्छा मेरा सब्र। आप देखते हैं किस मुकाम पे ये बोला जाता है कि मैं मजलूम बेकस बेचारी कर क्या सकती हूँ सवाए इसके कि मेरा सब्र। और अगर है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो फिर तो हुआ ये कि इस किस्म के जो बेचारा और नाचार हैं उनके साथ अल्लाह है। यानी ये बेचारे और साथ अल्लाह, दोनों मिलके दोनों बेचारे अब मदद करने वास्ते आए थे। बड़ी अजीम चीज है अजीजान ईमान। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाह मअस साबिरीन। खुदा की मईयत चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हो, अपने इन अज़ाइम के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से जम के खड़े हो जाओ, अल्लाह साथ हो जाएगा। मैदान देखिए कौन सा आ रहा है। गौर फरमाइए, तायीन किबला का मौजू है और उसमें ये चीज आ रही है सब्र और सलात से। अपने मकान के कमरे के गोशे में बैठकर मुसल्ले पे नहीं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। इस रास्ते के अंदर यूं ही बैठे हुए तस्बीह फेरने की बात नहीं होगी, मैदान जंग होगा ये तो। और उस मैदान के अंदर जो सर बकफ और कफन बदोश निकल आए, वहां अगर वो जान दे देता है, इस जान दे देने वाले के मुतल्लिक ये न कहो कि मर गया, इसको मौत आ गई, ये न कहो इसके मुतल्लिक। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। ऐ वो कि जो जिंदगी को नफस शुमारी समझते हो, जो ये समझते हो कि सांस आने का नाम जिंदगी है,
تمہیں کیا پتا ہے کہ تمہاری دانست میں تمہاری میڈیکل رپورٹ کے ماتحت جسے تم مردہ کہتے ہو زندہ تو وہی ہے، مردہ تو تم ہو حقیقت میں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بات یہ ہے کہ خالص انٹلیکچولی اس بات کو اگر سمجھنا چاہو اپنے شعور کی موجودہ سطح پر، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ذرا گہرا جانا پڑے گا کہ ایک بلند مقصد کے حصول کے لیے جان دینے کے اندر کس طرح سے زندگی مضمر ہوتی ہے۔ راز حیاتی یہ ہے، جو مرنا نہیں جانتا اسے پتہ نہیں ہے زندگی ہوتی کیا ہے۔ یہ مرگ جو ہوتی ہے یہ حیات باشرف ہوتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہہ کے کیا بات کہہ دی ہے قرآن نے۔ زندہ تو یہی ہے در حقیقت۔ یہاں سے عزیزان مان ایک بڑا اہم سوال سامنے آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ موقع ایک آ گیا ہے، آیت سامنے آ گئی ہے، اسے ذرا وضاحت سے بیان کر دوں۔ یہ جو خدا کی راہ میں قتل ہو جانے والے ہیں انہیں ہمارے ہاں اصطلاح میں شہید کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاح نہیں ہے اس معنی میں، اور اسے شہادت کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ کہیں ابتدا ہوئی تھی، بات بہت بڑی تھی جو کسی نے کہہ دی ہوگی اس کو۔ یہ در حقیقت اپنے ایمان کی، خدا پر یقین کی شہادت پیش کرتے ہیں زندگی جان دے کر۔ یہ کتنی بڑی گواہی ہے، کتنی بڑی تصدیق کی چیز ہے کہ ہم جو کہتے تھے، آپ کو میں نے کہا تھا، بتایا تھا قرآن کی آیت کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کچھ پڑھ دیا مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک عہد نامہ ہے، یہ ایک اقرار نامہ ہے جس پہ دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط کرنے پڑتے ہیں کہ میں نے اپنے مال اور اپنی جان خدا کے ہاتھوں بیچ دی ہے۔ یہ تو معاہدہ ہو گیا۔ اب اس کی شہادت کیا ہے، اس کی گواہی کیا ہے، اس کی تصدیق کس طرح سے ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں جان دے دینے سے۔ اس لیے اس کو جب کسی نے کہا تھا شہادت تو اس معنی میں بات تھی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ انہیں شہید کہا جاتا ہے، اور شہداء کے متعلق ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں اسی دنیا میں، مرتے نہیں ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ پہلی چیز تو یہ لیجئے، یہاں موت سے مراد ہے یہ طبعی موت، فزیکل ڈیتھ، ڈس انٹیگریشن آف ہیومن باڈی، اسے موت کہہ لیجئے نا۔ اس دنیا کے اندر زندہ رہنا یہ صرف اس فزیکل باڈی کے ساتھ ممکن ہے۔ یہ طبعی زندگی ہی زندگی ہے جسے آپ کہتے ہیں اس دنیا میں انسان یوں زندہ رہتا ہے۔ اب زندہ رہنا اس معنی میں لے لیجئے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہداء مرتے نہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، البتہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ خیال قرآن کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اس دنیا میں طبعی طور پہ مر جانے کا تعلق ہے، قرآن کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے، حتمی طور پر یہ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، 3/184، 3/184۔ ہر ذی حیات، ہر متنفس جو ہے اسے موت کا مزہ چکھنا۔ لہذا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی حیات ابدی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تو ہر ایک کو مرنا ہے، حتیٰ کہ وہ ذات اقدس و آدم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرف انسانیت کے معراج کبریٰ پر فائز تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے متعلق قرآن کریم نے خدا نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ انا کا میتن و انا ہم میتون 39/31 39/31 کہ ان لوگوں نے بھی مر جانا ہے، تمہارے مخالفین نے، تم نے بھی مر جانا ہے۔ تو موت سے تو اتنی جلیل القدر ہستی بھی مستثنا نہیں ہے۔ اور قرآن کے کئی مقامات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد وجودی نے چلے گئے، کیا کل کو اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم کہو گے کہ وہ نظام تو شخصیتوں کے ساتھ وابستہ تھا، نظام ختم ہو گیا، تم پھر اپنے نظام کوہن کے اوپر پلٹ جاؤ گے؟ میں کہہ یہ رہا تھا کہ خود حضور کے متعلق قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے کہ موت آپ کو بھی آئے گی، موت آپ کو بھی آئی۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے اس صفحہ ارض پر جس کو نام ہم زندگی کہتے ہیں اور جسے ہم موت کہتے ہیں، موت ہر ایک کو آئے گی، ان معنی میں کوئی بھی یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا یہ جو چیز ہے کہ کوئی متنفس، اسے ہم شہید ہی کیوں نہ کہیں، وہ بظاہر ہماری نظروں میں مر جاتا ہے، بباطن اسی دنیا کے اوپر زندہ رہتا ہے، یہ تصور قرآن کے ان حقائق کے خلاف ہے۔ قرآن ہر ایک کے لیے کہتا ہے کہ ان کو موت ہے۔ اب اگلی چیز یہ کہ شہید مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شہداء کے لیے ہی ہو، جو کسی خاص کیٹیگری کے لیے ہو، کسی خاص گروہ کے لیے ہو۔ قرآن کریم تو یہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہر ذی شعور انسان کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے۔ کیسا تکفرون باللہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت 28، 2/28، 2/28۔ کیسا تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں زندگی میسر نہیں تھی، اموات مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، تمہیں موت آ جائے گی، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ یہ تو تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہ بھی جو چیز ہوئی کہ یہاں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ چیز کہ یہ اسی دنیا میں زندہ ہیں، یہ تو قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف بات گئی، اس لیے یہاں زندہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یہی زندہ ہے، وہ اور کوئی زندہ نہیں ہے، یہ چیز غلط تھی۔ قرآن کریم تو مرنے کے بعد زندگی ان سب کے لیے بتاتا ہے۔ پھر یہ فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے زندگی اور زندگی کے تصور میں۔ مرنے کے بعد زندگی تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن آئیے دیکھیں کہ قرآن زندگی اور زندگی میں فرق کیا بتاتا ہے۔ 20/74، (20/74) ایک زندگی اہل جہنم کی زندگی، اس زندگی کے متعلق کہا، بڑے غور سے سننے والے الفاظ ہے قرآن کریم، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ وہ مردہ ہوں گے نہ وہ زندہ ہوں گے۔ بات اگر طبی زندگی کی ہو تو اس میں تو آپ متعین طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، لیکن ایک زندگی اس نے ایسی بتائی ہے
کہ نہ وہ موت ہوگی نہ وہ حیات ہوگی. موت تو اس لیے نہیں ہوگی کہ طبی طور پر جو کچھ بھی زندہ رہنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کرائٹیرین مقرر کرتے ہیں، معیار مقرر کرتے ہیں، اس اعتبار سے تو زندگی ہوگی. یہ جو نفس شماری میں نے کہا تھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی روح سے زندگی تو حیات با شرف کا نام ہے. حیات بے شرف کو وہ موت کیا، اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں لا یموت فیہا، یوں موت تو نہیں وہاں ہوگی. اور اس لیے کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں ہے کہ اہل جہنم تو بار بار چیخیں گے کہ ایک کاش ہمیں موت آ جائے کسی طرح سے. لہذا کہا کہ موت تو وہاں نہیں ہوگی. پھر ذہن میں آ گیا کہ پھر تو ان کو زندگی میسر ہوگی. کہا ولا یحییٰ، لیکن جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوگی. ان کے نصیب میں نہیں ہوگی. ان کے متعلق کہا بل احیاء، وہ ہیں جن کو زندگی نصیب ہوگی. دوسرے مقام پہ اس کی اور وضاحت 14/17 14/17 اہل جہنم کے متعلق کہا. یہاں الفاظ اور بھی زیادہ معنی خیز ہو گئے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ جو سامنے اس کے تصور یا نقشہ کھینچا گیا ہے بڑا ہی گرافک ہو گیا ہے. وہ کہا یہ کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وہ بار بار کہیں گے کہ کاش ہمیں موت ہی آ جائے. موت ان کی طرف سے چاروں طرف سے آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اس کے باوجود مریں گے نہیں. جہنم میں موت کیسے آئے گی اور اس کے باوجود مریں گے نہیں، یہ وہاں جا کے دیکھنے کی بات ہے. لیکن برادران عزیز، اس دنیا کے اندر محکوم اور ذلیل قومیں جو دوسروں کے سہارے پہ جیتی ہیں، ہر آن ہر طرف سے موت ان کی طرف آتی ہے. ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، پتا کھڑکا، جان نکل گئی. کہیں الیکشن ہو رہا ہے کسی پریزیڈنٹ کا، ساری قومیں گوش بار آواز ہو رہی ہیں. کون سی پارٹی ان پاور آ رہی ہے، دبک رہی ہیں، سہمی ہوئی ہیں، موت آتی دکھائی دے رہی ہے. ان کے درمیان اعلان جنگ ہو رہا ہے، یہاں کب کبھی چھڑ رہی ہے. فلانے ایٹم بم کا ایکسپلوژن کیا ہوا ہے، یہاں زردی چھا گئی ہے. کیا بات ہے قرآن کریم. یاتی الموت من کل مکان، محکوم پہ تو ہر آن ہر طرف سے موت آتی چلی آتی ہے. مصیبت یہ ہے اس کے بعد کہ وما ہوا بمیت، مرتا بھی تو نہیں ہے یہ کم وقت. آپ نے دیکھا کیا باتیں قرآن کہہ جاتا ہے. ہر طرف سے موت آ رہی ہے، مرتا نہیں، مرتا بھی نہیں اور زندگی بھی نصیب نہیں ہو رہی. یہاں تو اس کی جھلک ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. حیات بے شرف کی یہ زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زندگی کیا زندگی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسے موت بھی تو نہیں کہا جا سکتا. مردم شماری کے رجسٹر کے اندر تو دیکھو کروڑوں تک پہنچتے ہیں. اب ہمارے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ ایک زندگی اہل جہنم کی زندگی ہے کہ جسے زندگی آپ کہہ نہیں سکتے. موت وہ ہوتی نہیں. موت آتی ہے چاروں طرف سے، مرتے نہیں ہے، لیکن زندوں میں شمار بھی نہیں ہو سکتی. اور ایک زندگی اس کے مقابلے میں اہل جنت کی زندگی بتائی ہے 3/170 3/170. ان کے لیے کہا کہ ان کی زندگی یہ ہے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کسی قسم کا نہ کسی بیرونی خطرے کا ان کو ڈر ہوگا، نہ اندرونی قلب کی افسردگی ان کو ہوگی. یہ زندگی وہ ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، بشارتیں اور خوشخبریاں ہر طرف سے ان کو ملیں گی نمائے خداوندی کی اور اس کے فضل و رحمت کی. کہا ایک زندگی یہ زندگی ہے
اور یہ ہے وہ زندگی جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. بل ہم احیاء، یہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہیں تم کہہ سکتے. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مقتولین فی سبیل اللہ ہوئے، یعنی خدا کے راستے میں قتل ہو جانے والے، یہ چیز انہی کے لیے کہی گئی ہے. لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ کسی کے لیے یہ موقع ہی نہ آئے، وہ قرآن کے نظام کے لیے عمر بھر جد و جہد کرتے رہیں، وقت دیے ہوں، جان و مال کو بیچے ہوئے ہوں، ہتھیلی پہ سر رکھ کے پھر رہے ہوں، لیکن ضرور تو نہیں کہ وہ مقتول فی سبیل اللہ بھی ہو جائے. جنگ ہی نہیں ہوئی، یا جنگ کے اندر گئے، فاتح اور منصور آ گئے، غالب ہو کر آ گئے، وہاں قتل نہیں ہوئے، وہاں شہید نہیں ہوئے، تو کیا یہ پھر اس درجے سے ان مدارس سے محروم رہ گئے؟ اور یہاں بات آیا کرتی ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور تو شہید نہیں ہوئے تھے. آپ کی جماعت میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے، صحابہ میں سے تو بہت شہید ہوئے ان جنگوں میں. تو اگر یہ جو ایک خاص درجہ ہے اسے آپ مختص کر دیتے ہیں صرف اس کے لیے جو میدان جنگ میں قتل ہو جائے، تو اس سے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محروم رہ گئے معاذ اللہ. ہمارے ہاں عجیب عجیب باتیں چلتی ہیں. پہلے ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ قسم قسم کی پھر اعتراضات پڑتے ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، پھر ان کا حل شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے یہاں کہ شہید کا مقام بڑا ہے یا نبی کا مقام بڑا ہے. بات ساری یہی ہے کہ خود ہی ہم مفروضات سے تراشتے ہیں چیزوں کو، اپنے ذہن سے پھر ان کو حل کرتے ہیں. خدا کی کتاب سے بات پوچھی جائے تو نہ مشکل پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد نہ وہ مشکل رہتی ہے، وہ تو یوں ہی حل کر دیتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا درجہ دینے کے لیے میں نہیں جانا تھا تفصیل میں کہ پھر کیا کیا اور عقائد اس کے لیے وضع کیے گئے. میں نے کہا ہے نا کہ اپنے ذہن ہی کی یہ مشکل پیدا کرتا تھی. قرآن سے پوچھ لیتے تو قرآن تو بات صاف کر دیتا کہ ایک مرد مومن، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہے، زندگی بھر وہ یہ کچھ کرتا ہے، اپرچونٹی نہیں آتی اس قسم کی، جنگ بھی ہوتا ہے تو اس میں فاتح منصور واپس آ جاتا ہے. قرآن کریم ان گوشوں کو بھی نگاہوں سے اوجل نہیں رکھتا. 3/156 3/156 چلا آ رہا ہے اوپر سے یہی چیز میدان جنگ کا نقش کہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو اس طرح سے مستعد پھر رہا ہے اس نظام کے لیے جان دینے کے لیے، وہ قتل ہو جائے یا طبی موت مر جائے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے اللہ کے پاس سے مغفرت اور رحمت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یکساں طور پہ ملیں گی. ورنہ آپ دیکھیے کہ وہ تو محض ایک اپرچونٹی ہے. جیسے ہمارے سابقہ جنگ میں یہ چیز ہوئی تھی، ٹھیک ہے، میدان جنگ میں جنہوں نے شجاعت کا ثبوت دیا، بہادری کا ثبوت دیا، جانیں بھی انہوں نے دی، ان کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، ٹھیک ہے، مستحق تھے. لیکن انہی میں سے اگر کسی کو انہوں نے جی ایچ کیو نے یا پیچھے کیمپ کے اندر رکھا ہوا تھا، وہ بھی اسی طرح سے سپاہی تھا، ویسے ہی جان دینے کے لیے آمادہ، تڑپ رہا تھا وہ وہاں، لیکن اس کو ڈیوٹی ایسی اسائن کی گئی کہ گولی دشمن کی وہاں تک آئی نہیں، یا میدان جنگ کے اندر 17 دن تک لڑتے لڑتے بھی جو بچ کے واپس آ گئے.
اور میدان جنگ سے فاتح و منصور بچ کے واپس آنا جو ہے اس کی تو پہلے تلقین کی جاتی ہے. جان دینا تو آخری حالت کی بات وہاں ہوتی ہے. جو وہاں سے بچ کے واپس آ گئے ہیں انہوں نے بھی کم داد شجاعت نہیں دی. ان کا بھی حق تھا کہ ان کے لیے بھی اس کو ریکگنائز کیا جاتا. تو آج یہ سوال ہمارے سامنے آیا ہے, قرآن کے سامنے یہ سوال تھا. دیکھیے کس انداز میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ صرف جو وہاں جان دینے والے تھے انہی کے متعلق تم کہو کہ وہ مستحق ٹھہرے ان انعامات خداوندی کے, جو بچ کے چلے آئے وہ یہ نہیں, بلکہ دوسری جگہ تو اور بھی بات کہہ دی. فالیقات 4/74 4/74 فالیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. کیا کہوں, آیت تو میں لاتا ہوں سامنے ایک خاص پوائنٹ کے لیے, اس میں اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں ان کو چھوڑ کے آگے نہیں جایا جاتا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں کن لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جنگ کرنا ان کے لیے جو اس دنیا کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں مستقبل کے مفاد کے اوپر. اور فرمایا یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب کن کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے, ادھر آنے نہیں دیتے. ہر ایک کے من میں تو چور ہے. یہ جتنے دنیاوی مفاد طلبی کے پیچھے پھرے ہوئے اقدار خداوندی کو پس پشت ڈالنے والے ہیں, ان سب کے خلاف قرآن حکم دیتا ہے جہاد کا. بات دوسری طرف چلے گی. میں کہہ یہ رہا تھا, اس کے بعد کہا ہے کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, فَيُقْتَلْ, پھر وہاں وہ مارا جاتا ہے, جان دے دیتا ہے, او یغلب, یا غالب اور فاتح بن کے واپس لوٹتا ہے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, دونوں کو اجر عظیم ملے گا. ورنہ میدان جنگ سے فاتح و مسعود زندہ آنے والا وہ تو مغموم و افسردہ رہے گا کہ صاحب وہ حیات ابدی کی بشارتیں تو ان کے لیے ہو گئی اور ہم کیوں بچ کے آ گئے. یہ بچ کے آنے والا جو ہے اس کو اس کے افسوس ہوگا. عزیزان ایمان آپ دیکھیے یہ کتاب عظیم کتنی جامع کتنی محیط ہے کہ کوئی ذرا سی بات بھی ذہن کے اندر آپ کے آتی ہے تو اس کے متعلق اس کے اندر آپ کو ہدایت ملتی ہے. تھا نا یہ پوائنٹ ایسا یہ ذہن میں پیدا ہوتا کہ صرف یقتل فی سبیل اللہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے جان دے دی ہے ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, حیات ابدی ملے گی, نمائے خداوندی ملے گی. تو زندہ آنے والوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہونا تھا. فوراً قرآن نے اس چیز کی ترغیب کر دی کہ یہ نہ بات سمجھ لی جائے. اگلی بات یہ ہوئی کہ ان شہداء کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں, ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں, ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں. عزیزان ایمان, شہداء ہوں یا کوئی اور, قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ اس دنیا سے جو مر جاتا ہے اس کا اس دنیا والوں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. وہ ان کی کوئی آواز نہیں سنتا. بفرض محال اگر کہیں سن بھی لیتا تو ان کا جواب دے ہی نہیں سکتا. اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. یاد رکھو, مردوں کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا یہاں کے زندہ والوں کے ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ وہاں علم ان کو یہ ہوتا ہے, یہ دوسری بات ہے. جب میں یہ آؤں گا حیات آخرت پہ تو وہاں یہ تفصیل بیان کروں گا. لیکن میں اس وقت صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں کا تصور ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے زیر زمین ایک نئی مملکت بچا رکھی ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر کا گورنر کہتے ہیں وہ تو یوں ہی پپٹ ہوتا ہے, اصل میں وہ نیچے ہوتا ہے. اس کی کیبنٹ بھی وہاں ہوتی ہے, فوجیں بھی وہاں ہوتی ہیں, معاملات کے فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں سارے. پھر وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے. یہ سارا نیچے ایک تخت بچھا ہوا ہے, ایک پوری کی پوری دنیا بچھا رکھی ہے ہم نے کہ یہ اوپر تو قبر شریف جو ہے یہ تو خیر یوں ہی علامت ہے صاحب, اصل میں تو یہ سارا کچھ نیچے ہوتا ہے. یہ اوپر کے فیصلے جتنے بھی ہیں وہ کرتے ہیں, قضاء و قدر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے.
یہ تو بیچارے یوں ہی تھیٹر کے ایکٹر ہوتے ہیں، 15 روپے کا ملازم اسے بادشاہ بنا کے بتا دیا جاتا ہے، جب وہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ بھنگی کا بھنگی رہ جاتا ہے۔ اصل میں تو جو صاحب اقتدار اور اختیار ہے، قضاء و قدر کے مالک ہیں، وہ یہ سارے ہیں زمین کے نیچے چھپے ہوئے۔ ہاں عزیزان من، اپنی خوش فہمیوں کے مطابق ہم کتنی خوش عقیدگی کیوں نہ پیدا کر لیں، قرآن کریم اس تصور کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ ان کے متعلق جن کو معبود تصور کر لیتے ہیں، یہ معبود ہی بنائے ہوئے ہیں نا، جن کے جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہو، جن سے مرادیں مانگی جاتی ہیں اور یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مرادیں پوری کرتے ہیں، اس سے بڑا معبود اور کون ہوتا ہے؟ کہا ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو، دعا کو سن ہی نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ اور واضح الفاظ میں کیا کہا جاتا ہے عزیزان؟ اب کیا کہا دیتا ہوں کہ تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں۔ ریفرنس ہے جی 35/14، 35/14، معاف رکھیے پہلے بھول گیا کہنا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ان کو پکارو گے، ان کو بلاؤ گے، تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، بفرض محال اگر کوئی سن بھی لیتا ان میں سے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ جواب نہیں دے سکتے تمہارے۔ ہم آئیے تو باقی رہا یہ کہ اس وقت اٹھ کے پھر وہ چپت کیوں نہیں مارتے صاحب ایسا کرنے والوں کو؟ اس وقت تو ان کے اندر یہ بات نہیں ہے، ہمت نہیں، اس کی استطاعت نہیں، اس دنیا میں اس کا تعلق نہیں۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ جو تم مشرکانہ چیزیں کرتے ہو ان کے سہارانے کھڑے ہوئے، قیامت میں دیکھنا کس طرح سے انکار کرتے ہیں تمہارے خلاف اٹھ کے۔ تمہاری سن نہیں سکتے، سن سکتے اگر تو جواب نہ دے سکتے۔ عزیزان من آپ دیکھیے تو صحیح، اس کے بعد یہ عقائد قیامت بر قیامت کے اس قسم کی توہم پرستیوں کے عقائد رکھنے والے کو بڑا پکا اور سچا مومن سمجھا جاتا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا مغرب زدہ ہو، مادہ پرست ہو، روحانیت کے قائل نہیں ہے، روحانیت جو لفظی قرآن میں نہیں آئی۔ جی 35/14 آیات اس کے متعلق بہت قرآن میں ہے۔ میں تو درس میں تو صرف چند ایک آیات پیش کرتا ہوں نا۔ 46/5 46/5 ومن اضل، کیا بات ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کیا الفاظ ہے، اس سے زیادہ بے راہ رو اور کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، ہے جو خدائے زندہ کو چھوڑ کر ان مردوں کو آوازیں دیتا پھرتا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ پکارتا رہے قیامت تک، پکارتا رہے، جواب نہیں دے سکتے۔ جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہاں اگلی بات یہ کہہ دی کہ یہ بات نہیں کہ سنتے ہیں، معلوم ہے ان کو، اس لیے جواب نہیں دیتے۔ کہاں تو تھا نا لو بفرض محال، بفرض محال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہاں کہہ دیا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان بیچاروں کو تو خبر تک بھی نہیں ہوتی کہ تم کیا بک رہے ہو۔ وہ بے خبر ہیں اس سے، یہ کہتے ہیں جی ملتا ہے جواب، ہاں جی دل کے کانوں سے سنو تمہیں کیا پتا ہے، ملتا ہے۔ ہمیں تو روز صاحب اس کے متعلق جواب، ہم نہیں کہتے صاحب، خدا کہتا ہے معاذ اللہ اسے کیا پتا ہے، ہمیں ملتا ہے۔ جی ہاں، اسے کیا پتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے بے خبر ہوتے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو عقیدہ ہمارے ہاں ہے، کسے باشد، جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کا نام آپ کچھ رکھ لیجئے، شہید ہی کہہ لیجئے، یہ عقیدہ کہ وہ زندہ ہے، ہماری سنتے ہیں،
ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، مرادیں بر لاتے ہیں، قرآن کریم کی نصوص صریحہ کے خلاف عزیزان۔ بات اب یہاں پھر آگے جو میں نے کہا تھا کہ اس کہنے کی یہاں خاص طور پہ ضرورت کیا پیش آئی کہ یہ جو اس طرح سے خدا کی راہ کے اندر جان دے دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، زندہ تو یہی ہے حقیقت، مردہ تو تم ہو کہ جو اس طرح سے اپنی جان کو چھپائے چھپائے پھر رہے ہو۔ 3/167 3/167 آیات نکال لیجئے جن کے پاس مصحف کی کاپیاں ہیں قرآن کی، بڑی اہم آیات آتی ہیں، جواب آ جاتا ہے اس سارے سوال کا جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوا کہ پھر خصوصیت سے یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو زندہ ہے۔ مخالفین کا، کفار کا ذکر آ رہا ہے، منافقین کا بلکہ ذکر آ رہا ہے۔ منافقین الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، میدان جنگ میں گئے نہیں، خود بیٹھے رہے چوڑیاں پہن کے گھروں میں، منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ اور وہ جو گئے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو کیوں وہاں مارے جاتے؟ غور فرمایا آپ نے؟ ان سے تو کہا قل فادروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ وہاں نہ جانے سے آدمی مرتا نہیں تو پھر ذرا اپنے آپ سے موت جو آنے والی ہے نا اس کو ہٹا کے ذرا بتا دینا ہمیں کہ یہاں بیٹھے والے کو نہیں آیا کرتی۔ یعنی انہیں تو یہ کہا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ وہاں نہ جاتے تو وہاں مرتے نہیں، کیوں گئے؟ ہماری بات مان لیتے تو کیوں مرتے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ تم نے بتا لینا اپنے آپ کو موت سے ذرا، انہیں تو یہ کہا۔ باقی رہا وہ کہنے لگا ان کے متعلق تم کہتے ہو مر گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جان کو بچا بچا کے رکھنے والا وہ مرتا ہے۔ اس طرح سے خدا کی راہ میں جان دینے والا اس کے متعلق تو گمان تک بھی نہ کرو کہ وہ مرتا ہے۔ یہ تھی وہ وجہ جس کے لیے بتا یوں کہنا تھا، کہنا پڑا۔ وہ موت اور موت کے اندر فرق کر کے یہاں بتایا ہے قرآن نے۔ ایک موت وہ ہے جو اسے آتی ہے جو موت سے ڈر کے دبک کے بیٹھ جاتا ہے، ایک موت اسے آتی ہے جو موت کو آگے بڑھ کے گلے سے لگانے کے لیے میدان میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے مرتا یہ ہے، زندہ وہ رہتا ہے۔ کیا انداز ہے قرآن کے بات کہنے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مرتے تم ہو، یہ مرتے ہیں، ان کے متعلق گمان بھی نہ کرو کہ یہ مرتے ہیں، بل احیاء، یہی تو زندہ ہیں۔ پھر وہ بات ذہن میں آئی کہ زندہ ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ کہا عند ربہم، اپنے اللہ کے ہاں۔ بات صاف ہوگی برادران نے، زندگی ہے عند ربہم۔ تم جو سانس لینے کے لیے زندہ ہو، خدا کے نزدیک تم مردہ ہو، وہ جو تمہارے نزدیک مر گئے ہیں اس کے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم نے بات صاف کر دی ساری، زندہ ہی نہیں، صرف سانس ہی نہیں لیتے۔ یرزقون، سامان نشو و نما وہاں ملتا ہے، نظر آ گیا کہ وہاں بھی زندگی جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ کی فردر نشو و نما کے لیے وہاں سامان ملتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تم جان بچا کے خوش ہوتے ہیں، وہ جان دے کے اتنے خوش ہوتے ہیں وہاں کہ خدا کی کتنا فضل اور رحمت ہمارے اوپر، خوش ہوتے ہیں اس سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، کہتے ہیں کیا بات ہے ان کے لیے خوشی کی، کس چیز سے وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں؟ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان دے کر اپنے ساتھی جو پچھلے تھے ان کو زندگی عطا کر دی، کتنا اچھا سودا ہم نے کیا تھا۔ واہ واہ، بات تو ساری یہ ہے نا انسانی ذات کی نشو و نما کی کہ تم دوسرے کے لیے کتنا کرتے،
جو زندہ رہتا ہے وہ دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان نشو و نما باہم پہنچاتا ہے، اموال دیتا ہے، انفاق کرتا ہے، یہی کچھ کرتا ہے۔ جو جان دیتا ہے کہتا ہے کہ اس احساس سے کہ ہمارے خون کا خون بہا ہمارے ساتھی وہاں وصول کر رہے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے۔ کتنی سگارت آئی ہے جان دیتی ہوئی ساری جڑی ہے، کہتا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز کو سن کے۔ واہ واہ، کیا جان دینا ہے صاحب، خود نہیں اس کا خون بہا مانگ رہے، وہ تو اتنا کچھ مل گیا، خون بہا یہ پچھلے وصول کر رہے ہیں من خلفہم۔ اس خون بہا میں کیا مل رہا ہے ان کو؟ کہتا ہم نے جان دی اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ خوف اور حزن سے معمون ہو گئے۔ کتنی بڑی چیز ہے جو ہم نے کی، اللہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خدا کے فضل اور نعمت کے اوپر کچھ خبریاں ملتی ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یہی تو وہ مومن ہے حقیقت میں۔ اور دیکھو خدا ان کا عمل کا اجر بالکل ضائع نہیں کرتا۔ بظاہر تم سمجھتے ہو کہ مر گئے صاحب ملا کیا، تمہیں کیا پتا ہے کیا کچھ ملا، انہیں یہ کچھ ملا، ان کے خون کا خون بہا، انہیں یہ کچھ ملا۔ ہم مومن کے کام کا اجر ضائع نہیں کیا تھا۔ مومن کی ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھ لی نا برادران عزیز، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم عزیزان ایمان، یہ ہے یہ چیز۔ قرآن کے نزدیک مقتولین فی سبیل اللہ کی زندگی کیا ہے، ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، انہوں نے جو اپنی جان دی ہے اس کا بدلہ کیا ملا ہے، انہیں کیا ملا ہے، ہمیں کیا ملا ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ سارے مقامات یہاں واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، اور ہم اپنے ذہن سے جو ایک عقائد تراشیدہ عقائد اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہے۔ بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعین قبلہ کے بعد ایک اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ اب باقی ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کرنے، ان کا نظام اور ان کی پارٹی اور ان کا مقصود اور مرکز اور منزل اور نسب العین حیات اور ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعلق ان کا نہیں رہا، اعلان جنگ ہو گیا۔ کہا کہ یاد رکھو مرحلہ بڑا استقامت پسند اور صبر آزما آ گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اگلی آیت ہے درس کی 2/125۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اوپر کہا تھا نا ان اللہ مع الصابرین، کہا ہم پہلو بدل بدل کر مواقع ہم پہنچائیں گے تمہیں مختلف، جس میں کیا ہوگا؟ خوف، بھوک، مال و متاع کا ضائع ہونا، جانوں کی تلف ہو جانا، کھیتیوں کا، ثمرات کا، بلکہ جتنے کچھ تم کام کر رہے ہو ان کا محاصل جو کچھ تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تباہ ہو جائے۔ یہ اب آنے والا ہے مقام، اس لیے کہ تمہارا قبلہ متعین ہو گیا ہے۔ قبلے کا تعین برادران عزیز، اس کے عواقب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اب یہ کچھ ہونے والا ہے، یاد رکھو۔ الگ قبلے کا تعین کر لینا، منہ طرف قبلے شریف والی بات نہیں ہے، یہ کچھ ہوگا۔ وبشر الصابرین، جو ان حالات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو بشارتیں دے دو، خوشخبریاں دے دو، ان کو صحیح راستہ ہو اور اس پر ان جانفشانیوں سے چلنے والے ہوں۔ چلنے سے پہلے بشارتیں مل جاتی ہیں ان کو، بشارتیں بات سیدھی سی ہے، صحیح فارمولہ ہو، اس کے متعلق دیانت کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہو، پہلے ہی بتا دیا جا سکتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس لیے کہ یہاں ہر چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ جو چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے اس میں پریڈکشن جو ہے وہ کوئی پیشین گوئی نہیں ہوتی، وہ تو ایک حقیقت ہوتی ہے جس کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ بشر الصابرین، خوشخبریاں دے دیں ان کو
साबिरीन। कौन है ये? मैंने कहा था ना कि सब्र एक तो वो है जो हमारा मसीह, और साबिरीन ये है अल्लाज़ीना, यानी वो लोग, खुद ही तशरीह कर देता है कुरान। इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, आम अल्फाज में तो ये कि जब उनसे कोई मुसीबत आती है, लेकिन अरबी कायदे की रूह से असाबा मुसीबत उनके माने जो कुछ भी उनके ऊपर बीतती है, जो हादसा भी उन पे गुजरता है, जिस चीज का भी सामना उन्हें करना पड़ता है, जो कुछ भी उनके साथ वाक़ा होता है, कुछ भी हो, उसमें उनका रद्द अमल क्या होता है? रद्द अमल ये होता है कि क्या इन मसाइब, इन तकालीफ, इस किस्म के इम्तिहानों से हम अपना रुख किसी दूसरी तरफ मोड़ लेंगे? क्या इससे ये होगा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं अब अगला कदम उस तरफ हमारा नहीं उठेगा, हमारा कदम अब किसी दूसरी तरफ उठ जाएगा? क्या ये होगा? मैं कहा कि ये क्या, साबिर इसे नहीं कहते। इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू, वो कहते क्या हैं अजीज़ान ईमान? अगले अल्फाज वो हैं कि जो बदकिस्मती से जब दीन मजहब में तब्दील हुआ और हमारे यहाँ ये चीज हुई, इंतहाई बेचारगी के आलम में, बेबसी के आलम में, जब इलाज करते करते नाकामियां हो जाएं और उसके बाद मर जाए तो उसके बाद होता है तो जी फिर क्या हुआ कि जी वो तो मर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी आप देखते हैं हर मौका जिसमें इंतहाई मुसीबत, आंखों में आंसू कपकपी छाई हुई है, उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए आप, कुरान किस मकाम पे कहता है कि ये जो इन मौके में साबित कदम रहते हैं, हर मुश्किल का मर्दाना वार मुकाबला करते हैं, जो हादसा गुजरता है उसमें कदम बढ़ता चला जाता है, ऐसे वक्त में जब उनके ऊपर इंतहा दर्जे का सबर मरहला आता है, वहां भी वो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या डराता है इन चीजों से? हमने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया हुआ है, हमारा हर कदम उसी की तरफ उठेगा, इधर उधर जा नहीं सकता कदम हमारा। अल्लाह, पहला ही फिक्रा इन्ना लिल्लाह। बाबा डरे तो वो जिसका कुछ अपना हो, हमारा अपना तो है ही कुछ नहीं, इसलिए हमारा क्या बिगड़ना है इसमें? हमने तो ये दोनों चीजें थी बेचनी हुई, माल इस वक्त है ही नहीं, वो पहले दे आए। बाकी रही जान, वो हमने पहले बेच रखी हुई है, वो अमानत हमारे पास है, मांगता है जाके हाजिर कर देते हैं, तो वो छुट्टी हुई इन सामना पे है अल्लाह के। वो कहता है इन्ना लिल्लाह। क्या लफ्ज है अजीज़ान ईमान, ये लिल्लाह के लाम ने इसमें क़यामतें भर दी हैं। इन्ना लिल्लाह, हम हैं ही उसके, वक्फ कर दिया हुआ है, हम उसके हैं, हमारा पूछना क्या? उसके लिए है यहाँ बेटा, माफ रखिएगा अजीज़ान ईमान, लिल्लाह, उसके प्रोग्राम के लिए हमने वक्त किया हुआ है। लाम ये है, ये उसके हैं भी इसका तर्जुमा नहीं होता, उसके मुतय्यन करदा मकसद के हसूल के लिए हमने वक्त किया हुआ है अपने आप को, इसलिए हमारा सब कुछ जो है वो उसके लिए वक्त हो चुका हुआ। एक कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदीयत मिज़रान यार था। तो अमानत रखी हुई, मुझे तो एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ता है। लिल्लाह, एक वो अपना, बाकी जो कुछ आहा। इश्क में एक तुम हमारे हो, बाकी जो कुछ है सब तुम्हारा है। इन्ना लिल्लाह, क्या बात है, कितनी बड़ी बता अपने लिए मुख्तार की है साहब। अल्लाह अपने लिए रख लिया और बाकी जो सब कुछ है वो कहता है ले जाओ बेशक, साडा की जिम्मेदारी। इसमें एक तुम हमारे हो, बाकी जो कुछ है सब तुम्हारा। इन्ना लिल्लाह, और किस अंदाज से ये इन्ना लिल्लाह कुरान दूसरे मकाम पे कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, जिस ज़ात अक़दस व आज़म ने
اپنی سیرت طیبہ سے بتا دیا تھا کہ کس طرح سے انسان اور اس کا سب کچھ اس کے لیے وقف ہوتا ہے. 6/163 6/163 کل. ہاں لیکن سنیے کہاں یہ کہا ہے کل. کیا کہوں, ایک ایک آیت ایک ایک درس کا موضوع بن جاتی ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. ان سے اعلان کر دو کہ مجھے تو میرے خدا نے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیا ہوا ہے. صاحب سنو, صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے؟ دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفہ. وہ راستہ کہ جس کے اوپر مؤسس اعلیٰ ہمارا ابراہیم چلا تھا, یکسو ہو کر چاروں طرف سے کرتا, سیدھ میں ایک طرف جانے والا. وما کان من المشرکین, شرک اس نے نہیں کیا اس کے اندر. اب سنیے توحید کی تفصیل کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, وضاحت کیا ہے, شرک نہ کرنا. قل ان سے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان سے کہہ دو کہ صرف اس کے دیے ہوئے پروگرام کی تکمیل کے لیے سب کچھ. وبذالک کا امر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ہونا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, لو میں سب سے پہلے جھکا ہوں, جھکو میرے ساتھ جس نے جھکنا ہے. یہ کہنے والا انا اول المسلمین کہتا ہے. عزیزان ایمان یاد رکھیے, قومیں, جماعتیں, پارٹیاں, گروہ مسجد کے امام کی طرح اسی کا اقتدا کرتی ہیں جو پہلے کہتا ہے انا اول المسلمین. جو یہ نہیں کرتا اس کے پیچھے نہیں کوئی جھکتا. یہ بات دوسری. میں کہہ یہ رہا تھا یہاں کہ یہ جو کہا ہے انا للہ, اس انا للہ کے معنی کیا؟ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. للہ خدا کے پروگرام کے لیے ہم نے یہ سب کچھ وقف کیا ہے. یہ ہے نا, اس کا ترجمہ میں نے بتایا ہے. تو وہ کیا ہے پروگرام جس کے لیے کہا رب العالمین, ربوبیت عالمینی, اور پروگرام کیا ہے؟ تمام نوع انسانی کے لیے سامان نقشے میں ہم کرتا ہے. سوچیے تو صحیح. میں نے کہا تھا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی طبی زندگی کی نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ خود لیتا ہے, کھاتا ہے. اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے اس چیز سے جو دوسرے کے لیے دیتا ہے. زندگی میں سب کچھ آدمی اپنی محنت کا محاصل, مال و دولت یہ دیتا چلا جاتا ہے. یہ بھی بڑی چیز ہے. آخری ایک اور چیز ہے جسے محفوظ رکھنے کے لیے, جس کی حفاظت کے لیے, پریزرویشن آف سیلف جسے کہتے ہیں, اس کے لیے زندگی بھر سب کچھ کرتا ہے اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور جب دوسروں کی نشو و نما کے لیے ضرورت پڑے تو جو شخص جان بھی دے دیتا ہے, اگر یہ زندہ نہیں ہے تو اور پھر زندہ کون ہوگا؟ بل احیاء, جو کہا گیا تھا ان کے لیے ہے. ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہاں ایک اور بڑی اہم بات کیا کیا جائے. قدم قدم پر غیر قرآنی تصورات جو مروج ہو کر عین اسلام بن گئے ہیں, قدم قدم پر راستہ روک دیتے ہیں. اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اس کی طرف ہم جانے والے. دیکھا آپ نے, ذہن میں یہی آتا ہے کہ اللہ میاں کہیں اور ہیں, ہم کہیں اور. اس زندگی بھر میں تو وہ کہیں ہمیں ملتے نہیں. مرنے کے بعد البتہ ہم ان کے پاس چلے جائیں. یہاں یہ صورت نہیں. یہاں تو ساری عمر کرتے رہیے. نہیں, راہ میں ہم ملیں کہاں, بزم میں وہ بلائے گے, اور بلاوا انہیں دے موت ہوں, انہیں نٹ دیں. اور وہ خدا جو کہتا ہے ہوا معکم اینا معکم, جہاں بھی تم ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہتے ہیں نہیں, انا الہ راجی, مرنے کے بعد ہم اس کی طرف جائیں. وہ کہتا ہے ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. ایک کہتے ہیں شاہ رگ کٹیا ہے رب مل جائے گا.
نہ عزیزان، خدا کسی خاص مقام سے نہیں جہاں مرنے کے بعد اس کے پاس جائے گا. ذہنوں میں بچپن سے یہ ایک تصور ہے نا کہ قیامت کے دہاڑے کا وہ ایک میدان، اس میدان کے اندر پھر وہ ایک نظام، پھر اللہ تعالیٰ ایک جیسے تخت کے اوپر بیٹھے ہوں، وہاں سارے جمع ہوں، وہاں یہ سب کچھ ہو. یعنی اسپیس کا ایک تصور ہوتا ہے، جگہ کا، لوکیلٹی کا، کہ اس طرح سے وہ ہے. تو ذہن میں یہ ہے کہ کوئی خاص مقام ہے، وہاں ہم نے جانا ہے مرنے کے بعد. تو میں نے عرض کیا کہ خدا تو اس وقت بھی وہ کہتا ہے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، چار اکثر ہی قریب ہے. تو کسی جگہ جانا جو ہے یہ سوال نہیں. یہ تو ہوئے ہمارے اہل شریعت. اہل طریقت تو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، کہنے لگے نہیں بات نہیں، یہ راجعون کہا اس کے معنی ہوتے ہیں پھر سے لوٹ کے وہیں جانا جہاں سے آئے تھے. اچھا، اب انہوں نے یہ ایک قدم اور بڑھ کے پہلے بتا دیا کہ پہلے وہاں تھے اس کے پاس، پھر یہاں آ گئے. یہ ہو گیا بود، یہ ہو گیا ہجر. پھر اس کے بعد جب موت آئے گی پھر وہیں چلے جائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ بڑی گہری چیز ہے عزیزان من، غور طلب ہے. ویدانت کا جو تصوف ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ روح جو تھی وہ پرم آتما کی ہے. پرم آتما، مکمل بڑی روح. اس آتما کے حصے یہ انسانوں کی روح جو ہے جسے آتمن کہتے ہیں، انسانی روح، یہ اس کے حصے. اس میں سے یہ نکل کے انسانوں کی روحیں بنی، یہاں آ گئی روح انسانی. یہاں آ کے وہ پھنس گئی مادے کے دلدل میں، کھوبے سے ڈوب گئی. اب اس روح کے لیے مقصد زندگی یہ ہے کہ اس مادے کی دلدل سے اپنے آپ کو نکال کر پاک صاف ہو کر پھر جا کے اسی میں مل جائے جہاں سے یہ آئی تھی. یہ اسے کہتے ہیں رجعت اللہ، خدا کی طرف لوٹ کے پھر چلے جانا. ویدانت کا یہ عقیدہ ہے. ہندوؤں کا تصوف کسے کہتے ہیں؟ ان کے ہاں یہ ہے کہ اواگون کا چکر اس لیے ہے کہ یہ جو آتما کی، پرماتما کی روح کا حصہ یہاں آ گیا ہے مادے میں، اس کو چکر دیا جائے. ایک زندگی کے چکر میں اگر یہ مادے کا دلدل سے نہیں نکلی یا علائشیں باقی ہیں، پھر چکر دیا جائے، پھر چکر دیا جائے. وہ کروڑوں چکر اس کو دیتے ہیں. آ کے یہ اتنے بڑے چکروں سے وہ جسے گھن چکر کہتے ہیں، پھر اس میں سے یہ مادے کی علائش سے بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنی اصل سے جا ملا. یہ ذرا پروگرام دیکھیے کتنا عظیم ہے خدا کے ہاں کا. یعنی جیسی وہ روح تھی پہلے اس کو وہاں سے الگ کر کے پھنسایا، یہاں دیے کروڑوں اربوں چکر دینے کے بعد یہ بنا کیا ایز یو ور، جس طرح پہلا سی اس طرح کا ہو گیا. اور اس سے کرنا کیا پڑا؟ اتنی بڑی ریاضتیں، چلے کاٹنے پڑے، پہاڑیوں پہ کھڑے ہیں، ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے، کیلوں کے بستر پہ کھڑے ہوئے ہیں، 40 دن کے پھاکے کاٹ رہے ہیں، ندیوں میں کھڑے ہیں. کاہے کے لیے؟ کہ اس پھر ویسے بن جائیں جیسے پہلے تھے. اب وہ برادران ابھی بائن ہی آپ کے ہاں یہی تصوف آیا، وحدت الوجود کہلایا. اور اس کے بعد پھر شاعری کے ہفتے کا بشنو از نئے کیوں حقائق ہی کند، از جدائی ہا شکایت ہی کند. ہاں، بنسری کی لے کو سنو، نجستہ سے کٹ کے یہاں آ گئی. دیکھا شاعری کی تشبیہات. کہتا ہے یہ جو بنسری کی لے میں سے رونے کی آوازیں نکلتی ہیں، یہ رونا ہے کہ اپنی اصل سے کٹ کے یہاں یہ آ گئی. یہ جو فراق ہے، یہ جو ہجر ہے اپنی اصل سے الگ ہونے کا، یہ اس فراق کے نالے ہیں جو بنسری سے سن رہے تھے.
اور پھر تشریح کے یہ جسم انسانی منصری ہے سارے چھیک ہی آگے نے جڑی تو آواز نکل چکی ہے. وارے شاہ کہہ گیا ہے کیا تھی جی وہ 6-5-7 تو دیکھے ہے نا, جسے یاد ہے وہ کہتے نہیں ہے کہ ہنسے گے لوگ. جی ہاں یہ وجود ہے انسانی, اس میں یہ چھید ہے. مولانا روم کہہ گئے نا جی, وارے شاہ کہہ گئے نا, کہتے اردو کی گال لگے چلی جاتی ہے. عزیزان من, آپ دیکھتے ہیں کہ غیر قرآنی تصورات کس طرح سے آ کے آپ پہ چھاپ ہی نہیں اسلام کے اوپر لگی, عین اسلام بن گئے. عین اسلام کہاں, یہی مولانا روم فرماتے ہیں کہ منظر قرآن مغزہ برداشت مصطفیٰ پیسے کا راستہ. قرآن کا مغز ہم نے لے لیا ہے. یہ جو لوگوں کے پاس یہ قرآن ہے معاذ اللہ, یہ تو چچوڑی ہوئی ہڈیاں ہماری جو ہم نے کتوں کے آگے پھینک دی ہیں. بات کہو تو گستاخی ہو جاتی ہے, پھانسی دے دو. بزرگان کے حق میں یہ کچھ کہتا ہے, قرآن کو کہاں لے جاؤں. وہ گستاخی نہیں ہے کہ اس قرآن سے مغز ہم نے نکال لیا ہے اور یہ چچوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں جو کتوں کے آگے ہم نے پھینک دی. باہر اس کو یہ لوگ کہتے ہیں رجت علم, پھر خدا کی طرف لوٹ کے جانا. لوٹ کے جانا اس کے معنی کر دیے, وہاں سے آئے تھے پھر وہاں لوٹ کے جانے والی بات. یہ تصور عزیزان مان ویدانت کا تصور آپ کے ہاں آ کے وحدت وجود بنا, پھر یہ مغز قرآن بنا, یہ عین دین بنا. یہ معرفت کی باتیں ہوئی, یہ سنی ہوئی نہیں ہے, دیکھی ہوئی باتیں. کہتے ہیں ہم خدا سے پوچھاتے ہیں یہ سارا کچھ جو کچھ بھی سند انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بات ہے. اول تو دیکھیے آیا کس مقام پہ. اتنے بڑے بڑے امتحانات, دھوپ, مال جان کی تباہی, میدان جنگ میں جانے دے کے گئے ہوئے, مقتولون فی سبیل اللہ, استقامت سے یہاں کھڑے ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور مل کن کو رہا ہے. پہلے بھی میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ کس قسم کے یہ مراقبے اور ریاستیں ہوتی ہیں. کیے ہوئے ہیں نا, میں بتایا کرتا ہوں. یہ جو ہے نا یہ جہاد, میدان جنگ میں جانا, تلوار لے کے گردن کٹانا, کہتے ہیں یہ جہاد اصغر ہے, چھوٹا سا جہاد ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے جو جہاد کیے ہیں اتنے, یہ سارے جہاد اصغر تھے. جہاد اکبر کیا ہے, اپنے نفس کے ساتھ یہ جہاد کیا جاتا ہے. کمرے کے بیٹھ کے جہاد کرنے ہوئے ہیں. وہ چھوٹی سی بچے ہمارے تیر کمان لیے پھرتے ہیں روز, کمرے میں بیٹھے ہوئے نفس کشی ہو رہی ہے اور اس کا نام جہاد اکبر رکھا جا رہا ہے. چلے ہو رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ سیرو فی الارض, جاؤ نکلو چلو پھرو سیاحت کرو زمین. سخر لکم ما فی السماوات والارض, اسی زمین کی سیاحت نہیں آسمانوں کی وجہ سے اجرام میں فلکی میں پلانٹ کے اوپر بھی پہنچ جاتے. یہ اتنی بڑی چیز تھی قرآن کریم. حضرت صاحب کو ملنے کے لیے گیا, باہر سے خلیفہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ تو نہیں مل سکتا. میں کہا انتظار کر لیں گے. کہنے لگے صاحب کتنے دن انتظار, دن انتظار کریں گے, کیوں کیا بات ہے. کہنے لگے وہ تو صاحب 40 دن کے بعد ساتھ تشریف لائیں گے. کیا ہے کہ حضرت صاحب سیرو فی الارض کا چلا کر رہے ہیں, یعنی کمروں باہر ہوں گے 40 دنوں پچھوں سیرو فی الارض بھی چڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ ایک ہی ہون دیا ہے جی, جہاد اکبر ہون دیا ہے. عزیزان من, اس قسم کی شمشیر برہنہ قوم کو اس مقام پہ لانے کے لیے اتنی بڑی سازشوں کی ضرورت تھی. اس سے چھوٹی سازش سے یہ قوم مر نہیں سکتی تھی. جس قوم کے جہاد نے کیسر و کسرا کے تختوں کو ہلا دیا تھا, اس قوم کو ایسا بنا دینا کہ کیسر و کسرا کے تختوں کے اپنے سر کے اوپر اٹھائے پھرے, وہ اسی اتنی بڑی سازشوں سے یہ قوم مر سکتی تھی. اس سے کم سازش میں مر نہیں سکتی تھی. یہ کتاب عظیم جو قیامت تک کے لیے زندہ تھی, وہ اسی صورت میں غیر مؤثر ہو کر رہ سکتی تھی کہ اس کی آیتوں کے یہ معنی کیے جاتے ہیں اور یہ مفہوم ان کو پہنایا جاتا ہے. اب انا للہ و انا الیہ راجعون کے یہ معنی رہ گئے کہ ہاں شاید یہ چیز موت کے بعد وہاں جانے کی ہو یہ گیا,
کہ کوئی حادثہ اتنا بڑا جو آ جائے جس کی تلافی نہ ہو سکے اور غم کے پہاڑ اڑ جائیں، جو ہی آپ سنتے ہیں بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ۔ کسی جگہ کوئی سن پاتا ہے اس کو تو پوچھتا ہے کہ کیوں بھائی خیر خیریت ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ قرآن کی آیت کا یہ معنی ہوگا، صورت ہی ہماری ہو گئی۔ وہ اس سے پیشتر یہ ہوا کرتا تھا، وہ بڑے بڑے پوسٹر لگا کرتے تھے کہ وہ خادم روضہ طیبہ شیخ احمد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ زلزلے آئیں گے اور یہ طوفان آئے گا، سیلاب آ رہا ہے، تو نمازیں پڑھا کرو، اذانیں دیا کرو، یہ سب کچھ کیا کرو۔ وہ یاد ہے نا آپ کو؟ یہ لگا کرتے تھے پوسٹر، ہر جگہ لگا کرتے تھے پوسٹر صاحب۔ تو وہ پوسٹر لگا ہوا تھا، لوگ پڑھ رہے تھے۔ ایک مراضی آ گیا، کہنے لگا یہ کی ہے، کہنے لگا یہ مکی شریفوں آیا ہے اشتہار کی ہے، کہنے لگا یہ لکھا ہے تو یہ طوفان آئے گا، زلزلے آئیں گے، نمازاں پڑھو، روزے رکھو، یہ سب کچھ کرو۔ کہنے لگا مکیوں کری خیر دی خبر نہ آئے۔ یہاں آپ کے کان میں آواز پڑی انا للہ، آپ نے سمجھ لیا کہ مکیوں آئی خبر کو۔ عزیز آنے من، اتنا عظیم، میں کہتا ہوں اتنے بڑے انقلاب کا اور کوئی نعرہ نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ ہیں وہ لوگ کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہو تم، اس سے ہم ڈر جائیں گے، ہمارے قدم دوسری طرف اٹھ جائیں گے، اس لیے تم ہمیں ڈراتے ہو نا کہ ہم یہ راستہ چھوڑ دیں گے، ہم اس منزل کو چھوڑ دیں گے، ہم اس قبلے کو اپنے چھوڑ دیں گے، کیا کہتے ہو تم، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں؟ انا للہ، ہم نے تو اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اس کام کے لیے۔ آؤ جتنا بڑا حادثہ آتا ہے اور دیکھو ہمیں الہ راجعون، چلے ہم اپنی منزل کی طرف، روک کے دیکھے جو روکنے والا ہے۔ آدھا ماں لال کے رہے گا سارے سامنے ہوگا۔ برادران عزیز، یہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت ہو گیا اور کچھ آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے، آگے ہمت بھی نہیں نظر آتی، اور اس لیے بھی کہ آگے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ اکبر، جان نظر دینی بھول گیا اس تراب میں۔ اگلی آیت جو ہے ان کے متعلق جو یہ کہتے ہیں ایسے مقام پہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور صدقے ہو تواڈے جڑیوں جنہاں آ کچھ کیا ہے گا جی، خدا تے او دے فرشتے تواڈے تے درود و سلام بھیجدے پے، تم سے درود و سلام بھیجتے ہو ایسا کہنے والوں۔ لیکن یہ بات اگلے درس سے اٹھا، یہ کیا چیز ہے درود بھیجتے ہیں، کیا چیز ہے جسے درود کہا جاتا ہے، کیسے بھیجا جاتا ہے، آج یہ چیز کیا بن کے رہ گئی، اگلے درس میں پہلے چیز۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ایک ہی آیت آئی لیکن اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے آئی۔ 157 سے ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔